نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کی اس معرفت کی سیریز میں خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اور برکتیں ہم رمضان کے مہینے میں فیل کرتے ہیں کہ پاک پروردگار نے یہ اتنا مبارک مہینہ، رحمتیں اور برکتیں لے کر آنے والا مہینہ ہمارے لیے نازل کیا۔ اور جتنی بھی ہم اس مہینے میں عبادت کریں اور صدقہ خیرات کریں، ذکر اذکار کریں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں، آپ دیکھیں کہ اس کی قبولیت بھی اس نے کرنی ہے، اس پروردگار نے، اس کو ہمیں اس نے توفیق دینی ہے کہ ہم وہ عمل کریں گے، پھر ہمیں اس کو سنبھالنے کی بھی توفیق اس نے دینی ہے، اور اگر ہم اس کو نہیں سنبھالتے اپنی نیکیوں کو اور ضائع کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کس قدر خسارہ ہے نا۔ پر پاک پروردگار کا ایک خوبصورت نام جو آج ہم کریں گے وہ ہے المحمن۔ المحمن جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا اور اس کی جو صفات ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی تک جتنے بھی ہم نے نام کور کیے اس میں سراسر رحمت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کس قدر جھلکتی ہے ہر نام میں، کہ وہ حفاظت کرنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ جو ہے وہ رحمت کرنے والا ہے، وہ ایمان دینے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر زندگی کے اینگل کو کور کرتے ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ کے سارے نام۔ ہر طرح سے وہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، ہر طرح سے وہ نگرانی کرنے والا ہے، جسے کہتے ہیں نا پیس گیور، امن دینے والا۔ پھر آپ دیکھیں کہ چار اللہ کے نام ہیں جو اسی نام کو ایکسپلین کرتے ہیں، یعنی کہ وہ چار نام بھی ہمارے کور ہوتے ہیں۔ ہم اگر ایک اللہ کا نام المحمن جو ہے اس کو ہم دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ نام ہے المحمن، اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں، ہماری زندگیوں میں اس سے کیا جو ہے نا برکتیں آتی ہیں، یا ہم اس سے اپنی زندگی کو کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا نام المحمن آپ دیکھیں تو اس کے لفظی معنی ہے، اور جو اس کی روٹ ورڈ ہے وہ ہے ہا یا میم نون۔ ابھی تک ہم نے جتنے نام پڑھے ان کے روٹ ہم نے تین ہی پڑھے ہیں، ثلاثہ پڑھے ہیں، لیکن یہ چار جو ورڈز ہیں اس پر مشتمل، ان کے حروف پر مشتمل ان کا روٹ ہے۔ المحمن کا لفظ ہا یا میم نون سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام حفیظ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام رقیب بھی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا نام الامین بھی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کا نام شہید بھی ہے۔ یہ سارے نام جمع آپ کر لینا تو اللہ تعالیٰ کا نام بنتا ہے المحمن۔ وہ اپنی اپنی خصوصیات، آف کورس اللہ تعالیٰ کی صفات، لیکن آپ دیکھیں تھوڑا تھوڑا جو ہے نا باریکی کا فرق ہے، اور یہ نام ہمیں ہر طرح سے جو ہے نا ایک ہی چیز کی طرف لے کے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس طرح ہماری پروٹیکشن کرتے ہیں۔ سارا فرق جو ہے نا وہ صرف وین، ویئر، وٹ اور ہاؤ کا ہے، کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام، اسپیشلی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے نگہبانی سے ریلیٹڈ، کہ وہ حفاظت کرتا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ واچفل ہے، وہ ہر وقت ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا جو تعارف کروایا، نیکسٹ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے الرقیب، الحفیظ، الامین اور الشہید، یہ نام ہمیں اس چیز کی طرف جو ہے نا ایکسپلین کرتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، وہ کیسے ہماری نگہبانی کرتی ہے، کب ہماری نگہبانی کرتی ہے، کیوں ہماری نگہبانی کرتی ہے، اور کس چیز کی وجہ سے وہ ہم سے اتنی جو محبت کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ ہماری نگہبانی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر وقت، وہ ہم اس کی نظروں میں ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا نا کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی مگر وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس وقت آپ کلاس لے رہے ہیں، کلاس کے دوران آپ کا دھیان کس طرف ہے، کلاس میں آپ کہہ رہے ہیں چلو تھوڑی سی میں ساتھ ساتھ کلاس سنتی ہوں، ساتھ ساتھ افطاری کی بھی تیاری کر لیتی ہوں، اچھا سننا ہی ہے نا۔ لیکن کچھ لوگ بیٹھ کے نوٹس بنا رہے ہیں، کچھ لوگ بیٹھ کے غور و فکر کر رہی ہیں کہ نوٹس نہیں بنا رہے لیکن چلو جو بات کہی جا رہی ہے اس پر غور و فکر کر رہی ہیں۔ تو جو جو شخص ہم میں سے ابھی سن رہا ہے، وہ جو جو کام کر رہا ہے،
کس نیت سے کر رہا ہے، اور کرتے ہوئے اس کا پوسچر کیا ہے، اس کی دل کی کیفیت کیا ہے، وہ اس سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے، وہ رقیب ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ نہ صرف دیکھتا ہے، بلکہ دیکھ کے ایسے نہیں کہ چلو میں دیکھ ہی رہا ہوں تو کیا کرنا ہے آگے، نہیں، اس کے ساتھ ہے الحفیظ، وہ پھر پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری جان مال عزت کی حفاظت کون پروٹیکٹ کرتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات المہمن پروٹیکٹ کرتی ہے، وہ حفاظت میں رکھتا ہے ہمیں۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو ہم حفاظت کی جو کہتے ہیں نا دعائیں پڑھ لیں، حفاظت کی دعائیں، اس میں آپ دیکھیں کہ آیت الکرسی بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں تو کون ہماری آنکھ کی حفاظت کرتا ہے؟ 8 فرشتے ہماری آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم باوضو ہوتے ہیں تو ایک فرشتہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے مغفرت اور رحمت کی، کہ اس نے جو ہے نا رات وہ وضو کی حالت میں گزاری ہے، باوضو گزاری ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر عظیم ہے کہ وہ صرف ہمیں دیکھ نہیں رہا، وہ ہمیں پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو یہ نام ہے المہمن، یہ الامین کے سینس میں بھی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو بھی کور کر رہا ہے کہ وہ انسان کی آنکھوں کی اور ہر چیز کی امانت اور کی بھی فوکس کرتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم آنکھوں کی حفاظت کرنے کی طرف آتے ہیں کہ ہم آنکھیں نظریں نیچی رکھیں، تو کون ہمیں جو ہے نا خیانت سے بچاتا ہے؟ وہ المہمن ہے جو ہمیں خیانت سے بچاتا ہے، کہ جو اس کا نام ہے نا الرقیب، الحفیظ، الامین، یہ ساری جو صفات ہیں یہ المہمن کی طرف جا رہی ہیں، کہ بیسیکلی جو مین پروٹیکشن ہے نا وہ اللہ نے دینی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے، وہ ہمیں خیانت سے بچا رہا ہے۔ پھر وہ شہید ہے، یعنی کہ وٹنس بھی ہے، یعنی کہ قیامت کے دن جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سچا تھا اور پھر اس کی سچائی کام آئے گی؟ ایسے نہیں ہوگا، ہر چیز وہ نوٹ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے کہ میرے بندے نے کب کس حال میں کیسے جو ہے نا کوئی عمل کیا تھا، نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا۔ اچھا، نیت کسی کو شو آف کرنے کی تھی یا نیت جو تھی وہ خالص اللہ کے لیے تھی، یا نیت جو تھی کہ مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے، یا نیت تھی کہ نہیں میں نے تو جنت میں جانا ہے نا اللہ کا چہرہ پانے کے لیے، تو چلو میں معاف کر دیتی ہوں۔ تو وہ دیکھ رہا ہے اور وہ اس پہ وٹنس ہے، وہ گواہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کے اکارڈنگلی ہمیں سزا یا جزا دے گا، کہ وہ ہر چیز اس کی نگاہوں میں ہے، کہ نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور جیسے سورۃ ملک میں ہم پڑھتے ہیں نا الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو آپ دیکھیں کہ کیسے وہ نہیں جان سکتا کہ ہم کس سٹیٹ میں کیا کر رہے ہیں، کس نیت سے، کس ارادے سے کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے رب کی ذات المہمن، کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ رقیب ہے، وہ حفیظ ہے، وہ الامان اور حفیظ کہتے ہیں نا اللہ کی حفاظت میں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ ہمیں خیانت سے بچاتا ہے، وہ ہماری نگہداشت کرتا ہے، وہ ہمارے دل کے احساسات جذبات اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ ہمیں منفی ری ایکشن شو کرنے سے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اس قدر عظیم یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا المہمن، کہ وہ ہمارا گارڈین ہے، وہ ہر طرح سے ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے، وہ ہمیں نظریں جو ہے نا اس کو نامحرم کو دیکھنے سے بچاتا ہے، موبائل پہ فضول چیزیں دیکھنے سے بچاتا ہے۔ یا اگر ہم اس کا رب کا نام لیں المہمن، اے پاک پروردگار تیری ذات تو سراپا حفاظت کرنے والی ہے، تو میری آنکھوں کو خیانت سے بچا لے، میری آنکھوں کو ایسی فضول چیز دیکھنے سے بچا لے جو گناہ گار انسان کی طرف یا گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ پاک پروردگار تو المہمن ہے نا، حفاظت کرتا ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے ایسے راستے سے بچا لے جو حرام کی طرف لے کے جاتا ہے، تو مجھے حرام راستے سے میری حفاظت فرما، تو میری جان مال اور عزت کی حفاظت فرما۔ تو یہ رب کا نام ہے المہمن، جو کہ کس طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن میں سورۃ النساء میں آتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا پورا نگہبان ہے۔ اور یہ آیت خطبے نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے کہ اب تم جو اللہ تعالیٰ کا واسطہ نام لے کر جو حقوق مانگتے ایک دوسرے کے، تو وہ تو تم لوگوں کا پورا پورا نگہبان ہے، وہ تم لوگوں کو دیکھ رہا ہے، پھر تم لوگوں کو پروٹیکشن بھی وہی دیتا ہے۔ تم لوگوں کی جو ایک عقد نکاح ہوتا ہے، جو ایک کانٹریکٹ تم سائن کرتے ہو نکاح کا کہ ایجاب قبول ہوتا ہے نکاح میں، تو وہ کون دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ کو ہی تو تم گواہ بناتے ہو اس کیس میں۔ جب تم اپنے رب کو گواہ بناتے ہو نا، پھر وہ تمہاری پروٹیکشن کرتا ہے، تمہارے رشتے کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ہاں، جب وہ تمہارا رشتہ پروٹیکٹ کرے نا تو پھر تم اس میں
آنکھوں کی خیانت نہ کرنا، اپنے جسم کو اپنے خاوند تک ہی محفوظ رکھنا، حرام راستوں کی طرف نہ جانا، کیونکہ وہ رقیبہ ہے، وہ رقیب وہ ذات ہے جو کہ تمہیں دیکھ رہی ہے کہ تم نے ایک کانٹریکٹ کیا تھا، اب تم خیانت تو نہیں کر رہے، اپنے ہسبینڈ کی عزت کو پامال تو نہیں کر رہے، یا پھر آنکھوں کی خیانت تو نہیں کر رہے، ایسے کام تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے تمہارا رشتہ جو ہے خود اپنے ہاتھوں سے ہی تم اس کو برباد کر دو۔ وہ تو چاہتا ہے پروٹیکشن پرووائڈ کرنا، وہ دیکھ بھی رہا ہے خاوند نے کچھ کہہ دیا اور کس وجہ سے تم نے صبر کیا، ہمت کی کہ نہیں بچوں کا فیوچر ہے، نسلیں تباہ ہونے کا ڈر ہے، تو کوئی نہیں، چھوٹی موٹی باتیں بندہ کنٹرول کر لیتا ہے، ضبط کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے۔ آگے بڑے فائدے کے لیے آپ سوچیں تو وہ کون پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے کسی ریلیشن شپ میں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس لیے آپ دیکھیں سورۃ نساء کی جو آیت نمبر 1 ہے، خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کس کا نام لے کے تم عہد و پیمان کرتے ہو، ایجاب و قبول کرتے ہو، اصل میں تو اللہ کی ذات ہے نا جس کو تم گواہ بناتے ہو۔ ٹھیک ہے ولی بھی ہوتا ہے، گواہ کی موجودگی بھی ضروری ہوتی ہے، ایسے اٹھ کے کوئی نہیں کسی کے ساتھ نکاح کر لیتا، آپس میں پیپر میرج کر لے اور کسی تیسرے اور چوتھے اور گواہ کو انوالو بھی نہ کرے۔ ولی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اصل گواہ انسان کس کو بناتا ہے؟ اس رب کی ذات کو جو واقعی اس رشتے کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ المحمن ہے، وہ رقیب ہے، وہ واچ کر رہا ہے، وہ حفیظ ہے، وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ ہر آن ہماری نگرانی کرتا ہے۔ اسے تو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پھر ہمارے گناہوں سے بھی ہماری حفاظت کرتا ہے، حرام راستے سے بھی ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری زبان کی حفاظت کرتا ہے، ہماری آنکھ کی، کان ایسے بات نہ سنے، آنکھ جیسے ہم رمضان کے مہینے میں ہم کوشش کرتے ہیں کان، آنکھ اور دل کا بھی روزہ ہو، منہ سے بھی ایسی بات نہ ہو جو کسی کو تکلیف دے ہو، اور کوئی ایسی گالی گلوچ یا منہ سے غیبت یا کچھ بھی ایسی چیز۔ تو آپ سوچیں کہ کون ہماری پروٹیکشن کر رہا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہے، جو کہ اس قدر عظیم ذات ہے کہ وہ ہمیں نہ جب ہم اس کے رب کے نام المحمن سے اس کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے جس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت نام کے ذریعے اور ہمیں کیا سکھاتے اور بتاتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، لوگو تم بھی جو کچھ کرتے ہو سب اس کے دوران ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کہ آپ نے رمضان کا مہینہ ہے، کس مشکل سے آپ نے سحری بنائی، افطاری بنائی، آپ کا دل کر رہا تھا میں بھی کوئی عبادت کر لیتی، لیکن آپ سوچیں کہ اگر آپ اسی میں نیت شامل کر لیں کہ کسی کو کھلانا پلانا، اس کے لیے کچھ ارینج کرنا، تو وہ تو ساری باتیں جمع ہوگی نا، سب چیز نیکیوں میں آپ کا بھی اجر لکھا گیا کہ آپ نے سب کو کھلایا پلایا اللہ کی توفیق سے، اور وہ ان کو کوئی انرجی ملی تو وہ عبادت کریں گے تو کس کا شیئر شامل ہو جائے گا؟ آپ کا۔ تو آپ جس حال میں بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے ہائے سارا ٹائم ہی میرا جو ہے نا اس میں ضائع ہو گیا، تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی عمل ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں نا وہ عبادت ہو جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جا، تیرے لیے میں اٹھ کے اتنی جلدی اور اتنی اہتمام کرتی ہوں کہ سب خوش ہو جائیں، آپس میں بانڈنگ اچھی رہے، لوگوں کو تقویت ملے، انرجی ملے روزے میں اور وہ عبادت کر سکیں، تو آپ نے تو بہت اجر کما لیا۔ لیکن ہمیں لگتا ہے وہ جو عبادت وہ کر رہے ہیں نا کمروں میں اپنی اپنی، وہ زیادہ جو ہے نا نیک ہے۔ اصل چیز ہے کہ وہ انسان کی پرسنل عبادت ہے، آپ نے تو اجتماعی عبادت میں بہت عظیم کام کیا۔ تو انسان جس حال میں بھی جس نیت سے بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہوتا ہے، جس حال میں بھی وہ تھوڑی تلاوت کر رہا ہے، جتنی بھی اس کو توفیق ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تھوڑا پڑھتی ہوں لیکن میں ترجمے اور تفسیر پر غور کرتی ہوں، میں 6 قرآن نہیں اس دفعہ پڑھوں گی، میں 3 قرآن نہیں پڑھوں گی، میں ایک پڑھوں گی، تلاوت اچھی کروں گی، قاری صاحب کے پیچھے پڑھوں گی، ترجمے کے ساتھ پڑھوں گی۔ آپ دیکھیں کہ وہ کوالٹی اللہ کو پسند آتی ہے کہ اس عورت نے وہ اس دفعہ کہا کہ میں 6 قرآن جو سپیڈ میں پڑھتی ہوں وہ نہیں پڑھوں گی، تو کس نے دیکھا؟ اس رب نے دیکھا، اس نے حفاظت فرما لی نا، کہ تم وہ جو اتنی سپیڈ میں غلطیاں کرتی تھی اللہ نے تمہاری حفاظت فرما لی کہ تم اب تھوڑا تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھو گی اور تم ترجمے اور قرآن کی جو ہے نا احکامات پر فوکس کرو گی، اپنے عمل کی طرف آؤ گی، تدبر کرو گی۔ تو آپ دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کس نیت سے اس رمضان کے مہینے میں بھی ایفرٹ کر رہے ہیں، ہمت کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ اس کی نگاہوں میں ہیں ہم، اور قیامت کو نیکسٹ آپ دیکھیں کہ جب کوئی جس کو جھٹلا نہیں سکتا، قیامت کے دن سارے اعمال سامنے آ جائیں گے،
آپ دیکھیں کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں رہے گی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ کہ سینوں کا جو بھی بھید ہے وہ سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا. انسان اپنے اچھے برے کسی بھی عمل کو جھٹلا نہیں سکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ خود شاہد اور گواہ ہے. آج کتنا مبارک جمعے کا دن ہے اور اس میں ہم سورۃ الکہف پڑھتے ہیں، اور سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ انسان اس دن کہے گا ہائے کم بختی، اس کتاب نے تو نہ چھوٹی چیز چھوڑی اور نہ بڑی، ایک ایک چیز شمار کر کے رکھی. تو وہ کون سی کتاب ہوگی؟ وہ انسان کے نامہ اعمال جو وہ روز گلے میں لٹکاتا ہے اور ایک روز ایک پیج فل کرتا ہے، جیسے جیسے ایک دن گزرتا جاتا ہے اور اس کے صفحے تیار ہوتے جاتے ہیں. کیا بولا، کس نیت سے کوئی کام کیا، ہر چیز وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کسی کا ہمیں ڈر نہیں ہوتا نا تو ہم کسی کو لگاتے کسی نے تو نہیں دیکھا نا، چلو جی. اور جب کوئی خوف اور بندوں کا زیادہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں اس کے سامنے بات نہیں کرنی، تو پھر انسلٹ نہیں کرنی اس کے سامنے، یہ ڈانٹے گی اس کے ڈر سے. اور اس طرح بچے بھی پیرنٹس کے ڈر سے کوئی کام چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اصل میں انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ رب ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے اور وہ تمہاری حفاظت بھی کرے گا. تو انسان یہ نہ سوچے کہ اچھا کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ نگران ہے، وہ واچفل ہے، وہ پروٹیکٹر ہے، وہ حفاظت فرماتا ہے خیانت سے، ہر چیز سے. تو پھر میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو قیامت کے دن بھی سارے امان سامنے آ جائیں گے نا، کیونکہ ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے، تو پھر میری تو کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. تو آج دنیا میں لوگوں سے جتنا بھی چھپا لوں، قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئیں گے نا سامنے کہ تم چھپ کے یہ کام کرتی تھی اور تمہیں لگتا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا. تو وہ رب کی ذات ہر چیز دیکھ رہی ہے اور پھر وہ انسان کو پروٹیکشن بھی پرووائڈ کر رہی ہے. کس طرح میرا بندہ جو ہے توبہ کر لے، اپنی حفاظت کر لے گناہ سے، اس صراط مستقیم پر چلے، شیطان کے راستے پر نہ چلے. وہ تو ہمیں قرآن میں کس طرح طریقے سے سمجھاتا ہے کہ کس طرح میرا بندہ پلٹ آئے. کبھی قوموں کے واقعات بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، کبھی کسی انبیاء کی دعاؤں کے ذریعے ہمیں سکھاتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں جہنم اور جنت کی خوشخبری، اور جہنم سے ڈراتے ہیں کس طرح تم بچ جاؤ اس چیز سے. تو وہ تو چاہتا ہے انسان کی حفاظت کرنا، لیکن انسان ہے جس کو اپنی فکر ہی کوئی نہیں، ذکر کا ٹائم نہیں اس کے پاس، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں. ہائے جی روزہ نہیں گزر رہا، چلو جی ٹی وی پہ اب یہ لگاؤ نا ذرا ڈرامہ، تھوڑا ٹائم تو گزرے. آپ سوچیں کس قدر قیمتی دن ہے، اور یہ چیزیں ہماری پیش کی جائیں گی کہ ہم نے کس نیت سے کوئی کام کیا. تو وہ ذات ہماری حفاظت کرتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرے سے نہیں برداشت ہوتا، میرے سے نہیں ٹائم گزرتا، میں تو یہ کروں گی وہ کروں گی، تو آپ اس رب کا نام الموہمن سے حفاظت مانگیں کہ اللہ میری آنکھوں کی پروٹیکشن کر. میں نے آنکھ کا روزہ بھی رکھنا ہے، کان کی پروٹیکشن کر، کان کی بھی کا روزہ ہے، اور زبان کی بھی پروٹیکشن کر، اور دل کی بھی کہ دل میں ایسے نیگیٹو خیالات اور گمان برے نہ ہو، اور کوشش کرے. تو کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی عدل اور رحمت کی کیا ضمانت ہے کہ المہمن جو اللہ کی ذات ہے، نیکسٹ کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا، چاہے عمل کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو، اس کا اجر محفوظ رکھے گا. یہ وہ الحفیظ بھی ہے نا. آپ اس نیم کو جو اللہ کا المہمن ہے، اگر براڈ سینس میں دیکھیں کہ وہ کب کیسے کیوں انسان کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کا خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے، تو کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا. کہ آپ کہیں کہ اچھا میں تو یہ کری تھی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر وسیع ہے کہ وہ ہمارے نیکیوں کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے، ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے، ہمیں ظلم سے بچاتی ہے. آپ دیکھیں عدل اور رحمت جو ہے نا اس کی جھلکتی ہے جب ہم اس کا ایک نام لے کے کہ پروردگار تو حفاظت کرنے والا ہے، میرے حقوق کو پروٹیکٹ کر، میرے رشتے کو پروٹیکٹ کر، میری زبان کی بھی حفاظت فرما، آنکھ، مال، جان، عزت، ان سب چیزوں کی حفاظت کر. پاک پروردگار تو المہمن ہے نا. تو چاہے عمل کتنا بھی مختصر کیوں نہ ہو، اس کا اجر وہ حفاظت کے ساتھ محفوظ کرتا ہے، اس کی قدردانی کرتا ہے، کیونکہ اس کا ایک نام ہے الشکور، موسٹ اپریشیٹو. انسان کو لگتا ہے ہائے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے وہ صبر نوٹ کر لیا، کس تکلیف سے تم نے وہ چیز ضبط کر لی، برداشت کر لی، مشکل اٹھائی، غم تھا، تم نے اللہ کے ذکر شروع کر دیا، اپنے آپ کو کنٹرول کیا، تو وہ کنٹرول بھی وہی پرووائڈ کرتا ہے، وہ اس میں بھی وہ حفاظت وہی کرتا ہے. تو اپنے نیگیٹو ایموشن سے اپنی حفاظت کرنا، تو اپنے رب سے مانگو اللہ تعالیٰ میرے ظلم سے بچا. عدل اور رحمت کے لیے میں تیری نام المہمن سے تیرا واسطہ مانگتی ہوں کہ تو میرے حقوق پروٹیکٹ کر، میرے رشتے کو پروٹیکٹ کر، میری آنکھ، کان، دل، زبان، ہر چیز کی حفاظت کر، جان، مال
اور جنرلی بھی حفاظت فرما، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، کس قدر ہمیں پروٹیکشن کی ضرورت ہے نا، اس رب کے نام کو، اس کے رب کے نام سے اس کو جاننے کی، کہ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ آئے اور مجھ سے پروٹیکشن مانگے، اور آپ دیکھیں کس کس طرح وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ نیکسٹ، اللہ تعالیٰ بندے کے دلوں کے حالات اور غم سے خوب واقف ہے، کوئی آہ اور کوئی آنسو اس کے نگاہ سے پوشیدہ نہیں۔ اسی طرح وہ دلوں کو بھی سنبھال لیتا ہے، وہ انہی کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ دل ٹوٹ جاتا ہے نا ہمارا کہ ہائے کیا کر دیا اس نے، اور یہ کیوں کہہ دیا، میں نے اتنی محنت سے بنایا تھا اور 1 منٹ میں کہا یہ تو بڑا ہی بد مزہ ہے، کیا نمک بھول گئی تھی، اس قدر بھی انسان نہ ہو، یہ پتہ ہی نہ ہو، ہوش کہاں ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ایک جملہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، سب بیٹھے ہوں کہ بھئی کہاں تھا دھیان جب بنا رہی تھی، سوچیں تو، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دلوں کو جوڑنے والا جو اللہ کا نام ہے نا، وہ ہے الجبار، جو ایکسکلوسیولی دلوں کو جوڑنے کی طرف اس کی صفت جو ہے نا ہائی لائٹ ہوتی ہے، کہ جب ٹوٹا دل ہو جاتا ہے نا، ہائے میرا دل ہی توڑ دیا آپ نے، کیا کیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی جوڑتا ہے، اس کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے نا ٹوٹا دل جو ہے نا لے کے پھر وہ پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا، پھر کہتا ہے اچھا چلو میں نہیں آئندہ بنا رہی، میں نہیں یہ کر رہی، لیکن وہ دلوں کو جوڑتا ہے، پھر ہمیں ایک نئی نیکسٹ ڈے ہمت دیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، کہہ دیا تو کیا ہو گیا، کس قدر وہ ذات ہماری حفاظت کر رہی ہے، جس کا رشتہ جڑا رہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، جس طرح تم صبر کر رہی ہو، ہمت کر رہی ہو، پر وہ المحمن ہے، وہ پروٹیکشن تمہیں دے گا، کیونکہ اس نے رزق کا، جان مال سب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے نا، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، خالق مالک اور مدبر ہے، ہمارا پلانر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بندے کے دل کے حال اور غم سے خوب واقف ہے، اور وہ پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرتا ہے، جب آہوزاری کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، تو اس کے جو غم ہے وہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ رب جانتا ہے کس تکلیف اور دکھ سے تم گزر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے پھر اس کا نام لے کر، کہ پاک پروردگار تو المحمن ہے، میرے دل کو تھام لے اور پروٹیکشن پرووائڈ کر، یہ چیزیں اور مجھے تکلیف دیتی ہیں، عزت میری پامال ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اور مشکل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کا نام کہ اللہ تعالیٰ تو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، تو المحمن ہے۔ اسی طرح ہمیں اس نام سے پھر کیا سمجھ آتی ہے، نیکسٹ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری نگرانی بھی کر رہا ہے، اور ہماری ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، تو نمبر 1 چیز جو ہمیں اس نام سے اپنی زندگی میں لے کے آنی ہے نا، وہ یہ ہے کہ واچ یور ورڈز، اپنے الفاظ کو نوٹ کریں کہ میں کیا الفاظ ادا کر رہی ہوں، وہ دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں نے اپنے الفاظ کی پروٹیکشن خود کرنی ہے، اللہ کا نام لے کے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے وہی بات نکلے جو حق بات ہو، اور ایسی باتیں نہ نکلیں جو کسی کو تکلیف دینے والی ہوں۔ تو روز نوٹ کیا کریں، جہاں پہ میں دورہ قرآن کرا رہی ہوں نا، وہاں پہ ہم نے نا رمضان کے گولز بنائے ہوئے ہیں روز، کہ ہم نے اب کلام پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور کلام میں آپ دیکھیں کہ ہم نرمی سے بات کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام الرفیق بھی ہے نا، اور پھر اس طرح الفاظ کا چناؤ کیا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ الفاظ کس ٹائم پہ ہم کس حکمت سے کرتے ہیں، اور تھوڑے الفاظ ادا کرنا، یعنی کہ ٹو دی پوائنٹ بات کرنا، لمبی تفصیلوں میں نہیں جاننا، اس میں مبالغہ نہ ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، سچ بات ہو، سیدھی بات ہو، پیار اور حکمت سے ہو۔ تو آپ سوچیں کس قدر ہم اپنی کمیونیکیشن کو، سکلز کو بہتر کر سکتے ہیں، صرف یہ سوچ کے کہ وہ المحمن ہے، وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، تو میری زبان کی بھی حفاظت فرما، زبان سے کوئی ایسے الفاظ ادا نہ ہو جو کسی کو تکلیف دیں، زبان سے کوئی گالی گلوچ، تانے والی بات کوئی کسی نے کر دی تو میں اس کے لیے دعا کروں، اس کو اچھے موڈ میں سمجھاؤں بھی، لیکن میں نے اپنے الفاظ سے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے اس نام سے سیکھنی اور اپنی زندگی میں لے کے آنی ہے، وہ یہ ہے کہ میری زبان سے نا جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں نا، اس میں میں کنٹرول کروں، کیا ادا کرتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بندے کے قولی عبادت اور ذکر بھی شمار کرتا ہے، تو زبان تو اس نے مجھے ذکر کے لیے دی، ضروری کاموں کے لیے، کہ اچھا میں اس کو بلاؤں، اس کا نام لوں، اللہ کا قرآن کی تلاوت کروں، اچھے اچھے القاب سے اس کو پکاروں، لیکن میں نے تو زبان کو گالی گلوچ اور غیبت اور چغلی اور تانے دینے اور ہر طرح کی نیگیٹو بات کے لیے مخصوص کر لی ہے، تو وہ دیکھ رہا ہے، تو اس سے اس کا نام لے کے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات جو المحمن ہے، تو حفاظت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، تو دیکھ رہا ہے، میری زبان کی حفاظت فرما۔ تو آپ کے الفاظ سے نکلا وہ ہر کلمہ اس کے علم میں ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس نام کو المحمن سے ہم اپنی زندگی میں نیکسٹ کیا دیکھتے ہیں، کہ امن اور ضروریات کا محافظ ہے۔
کہ بے شک وہ اپنی مخلوق کی تمام ضروریات کی حفاظت کرنے والا ہے، جان، مال، عزت، آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی، دل کی۔ تو پھر میں اس رب کے نام کے ساتھ اس کو نہ پکاروں؟ المحمن، پاک پروردگار میری حفاظت فرما، اور مجھے امن نصیب کر کہ میری جان اور زبان، ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں کس قدر یہ نام جو ہے کس اللہ تعالیٰ کی صفت کو ایکسپلین کرتا ہے، کہ تم اپنے رب سے پروٹیکشن میں آ جاؤ گے جب اس کے نام کے ساتھ اس کو پکارو گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہی ہمارے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ نیکسٹ، کہ ہماری زندگی پر اثر کیسے ڈلتا ہے، کہ اللہ کی صفت کو پہچاننے کے بعد ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت اس کی نگاہ میں ہیں، ہمارے ہر عمل کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اپنا تزکیہ کریں، دل سے وہ میل کچیل، کدورتیں، نفرتیں، بغض، کینہ سب نکال دیں۔ اور اس رمضان میں تو ضرور ہی کوشش کریں کہ ہم کیوں دلوں میں میل اور کینہ رکھا ہوا ابھی تک، ہائے اس نے مجھے کہا میں نہیں اس کو معاف کروں گی۔ دلوں کو صاف کر لیں، دلوں کو پروٹیکٹ کریں، دلوں پہ اس کو مزین کریں، اس کا تزکیہ کریں۔ اچھے اچھے اعمال کر رہے ہیں نا آپ، تو آپ پہلے اس کو صاف تو کریں دل کو۔ اصل تزکیے میں پہلے اس کو خالی کیا جاتا ہے ہر میل کچیل سے، نیگیٹیوٹی سے، کدورتوں اور نفرتوں سے، پھر اس کو بیوٹیفائی کیا جاتا ہے۔ یہ 2 اسٹیپ پروسیجر ہے تزکیہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ تو حفاظت کرتا ہے، میرے دل کی حفاظت کر، میرے دل ہر برائی سے پاک ہو، اور قلب سلیم مجھے عطا فرما، اس کا تزکیہ فرما۔ تو ہم اس نام سے اپنے لیے کیا فائنل دیکھیں گے، کہ ہم نے اس نام سے ایک تو اپنے الفاظ پر کنٹرول کرنا ہے، حفاظت کی دعائیں مانگنی کہ اللہ تعالیٰ تیرا نام المحمن ہے تو میری جان، مال، دل، کان، ان چیزوں کی حفاظت فرما، اور عبادت میں خلوص لے کے آئے۔ نیکسٹ، کہ عبادت اللہ کی نگرانی کا احساس ہمیں اچھے کاموں پر ابھارے، کہ مجھے دیکھ رہا ہے تو فاستبقوا الخیرات کریں۔ اور تو ویسے ہی رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، جو موقع نیکی کا ملے اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر آپ کو اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں کوئی نیکی کا موقع دے رہا ہے، آپ اس کو کریں، اپنے ٹائم کو ایسے سیٹ کریں۔ آج بھی 9واں روزہ ہے، ابھی بھی انشاءاللہ 20-21 روزے رہتے ہیں، ابھی بھی ہمت کریں۔ حالانکہ آج ہی میری کسی بات کو کہتی ہے ایسے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں روزے، بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے بھاگم بھاگ۔ لیکن اگر آپ اپنا پورا ٹائم سیٹ کریں اس میں، کہ آج میں نے اتنا قرآن پڑھنا ہے، آج میں نے اتنا ذکر کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ٹائم کو بھی پروٹیکٹ کرے گا۔ تو اپنی عبادت کو بھی دیکھیں کہ میری عبادت میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی محسوس کریں، کہ وہ اچھے کاموں کی توفیق دے، کیونکہ عبادت کیا ہے؟ صرف وہ چکرے مارنا تو نہیں ہے جو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، بڑی عبادت کر لیتے ہیں، بڑی نیک ہو جاتے ہیں، نہیں، ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے وہ عبادت ہے۔ تو اس رمضان کے مہینے میں تو ہمارے ساری نیت یہی ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہوں، تو نیکیوں کی کثرت کریں، اور اس پہ دیکھیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اپنی نمازوں کو درست کریں، صدقہ خیرات کرتے ہوئے نیت کو چیک کریں، پھر اسی طرح سحری افطاری میں اپنا جو ہے نا اچھے اچھے احسن طریقے سے جو ہے بنائیں، کھلائیں، دعائیں لیں، اور پھر اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے توفیق دی اس نیک عمل کی۔ پھر اپنے اپنے سب کچھ کو اعمال، حوال سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں، کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ تو میرے لیے کافی ہے، تو بہترین کارساز ہے، میرے معاملات سنبھال لے، سب کچھ میں تیرے سپرد کرتی ہوں، اور میرے دل میں یہ احساس رہے کہ میرا رب حفاظت کرنے والا نگہبان ہے، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ المحمن ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ حفاظت کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس صفت سے پورا یقین کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہماری حفاظت کرے گا، ہماری زندگی بہت خوبصورت اور باعمل ہوگی جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ میرے الفاظ بھی وہ نوٹ کر رہا ہے، اور وہ ان کی حفاظت بھی کرنے والا ہے، میرے کان کی میوزک سے اور حرام سننے سے حفاظت کرنے والے، میری آنکھ کی حرام دیکھنے سے اور انجوائے کرنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ تو وہ رقیب، حفیظ، امین اور شہید جو اللہ کے نام ہے، وہ سارے اس اللہ کے نام کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں، کہ ویسے وہ کس دلوں کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح وہ ثواب میں کمی نہیں کرتا، وہ عدل اور انصاف کا معاملہ کرتا ہے، وہ رحم کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، اس لیے میں کیئرفل ہو کے، مائنڈ فل ہو کے زندگی گزاروں، کانشیس ہو کے زندگی گزاروں۔ پھر ضروریات کے لیے بھی وہی میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، وہی میری امان، جان، مان اور عزت کی امانت اور ہر چیز پر جو ہے نا وہ نگہبان ہے۔ تو مجھے اللہ سے تقویٰ مانگنا ہے، اس پر توکل کرنا ہے، اور اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ یہ چیزیں میرے اندر سکون لے کے آئیں گی، میں بے خوف ہو جاؤں گی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ساتھ ساتھ عمل کرنے سے تو آپ دیکھیں کہ کس قدر سکون ملے گا۔ تو وہ رب سب کچھ دیکھ رہا ہے نا،
تو پھر انسان کانشیس ہو جائے، زبان سے کوئی ایسا الفاظ نہ ادا کرے، اسپیشلی رمضان تو ہمارا ہے ہی ٹریننگ کا مہینہ، کہ اس میں ہماری ٹریننگ میں پھر پتہ چلے گا نا کس کے نمبر اچھے آئے تھے، ٹریننگ میں کس کو تقویٰ واقعی نصیب ہوا۔ تو جو اپنی کان، زبان، دل اور آنکھوں کی حفاظت کرے گا، اپنے سوچے گا کہ میں کیا الفاظ ادا کر رہی ہوں اور اپنے گول بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، اور ہماری آنکھوں کی خیانت سے بچا، کانوں کو ایسی حرام سے بچا، زبان کو ایسی چیزوں سے بچا جو تجھے ناراض کرنے والی ہیں، بلکہ ہر اس عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔